یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں رمضان کی آخری رات کچھ ایسا ہوتا ہے جو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، لیکن محسوس ضرور کر سکتا ہے۔ یہ گاؤں تھا نور پور، ایک پرانا خاموش گاؤں جہاں وقت جیسے تھمسا گیا تھا۔ یہاں کے مٹی کے گھر کھیتوں کے درمیان بہتی ہوا اور پرانی مسجد رمضان کے مہینے میں اور بھی خوبصورت لگتی تھی۔ لیکن ایک راز تھا۔ کہتے ہیں ہر سال رمضان کی آخری رات گاؤں میں کچھ عجیب ہوتا ہے، کچھ ایسا جسے کوئی زبان پر نہیں لاتا، مگر سبھی اس کا ذکر سرگوشیوں میں کرتے ہیں۔ اب اسی گاؤں میں علی اور فاطمہ آئے تھے۔ علی ایک خوبرو نوجوان، مضبوط اور نڈر، اور فاطمہ نازک مزاج، بڑی بڑی آنکھوں والی، جو ہمیشہ چیزوں کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتی تھی۔ علی کے دادا ابو نے انہیں گاؤں بلایا تھا عید ساتھ منانے کے لیے، مگر جب وہ پہنچے تو بزرگوں کے چہروں پر کچھ اور ہی نظر آیا۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے آہستہ سے علی سے کہا، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، رمضان کی آخری رات مغرب کے بعد دروازہ بند کر لینا۔ علی ہنس دیا۔ دادا ابو، یہ سب پرانی کہانیاں ہیں، مگر فاطمہ کی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، پر کون؟ رمضان کی آخری رات آ پہنچی۔ گاؤں پر ایک عجیب سی خاموشی چھا چکی تھی۔ گھروں کے چراغ جل رہے تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے روشنی کے باوجود کچھ اندھیرا سا ہے۔ فاطمہ دسترخوان لگا رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ رک گئے، قدموں کی ہلکی ہلکی آوازیں، اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا، دونوں خاموش۔ علی آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا، سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا، بس ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، اور کہیں دور کنویں کے پاس ایک مدھم سی چمک۔ وہ پرانا کنواں جو ہمیشہ خاموش رہتا تھا آج جیسے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ فاطمہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ علی، وہ دیکھو، کنویں کے کنارے کوئی تھا، ایک لمبی سفید چادر میں لپٹی ہوئی لڑکی۔ مدھم روشنی میں اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک سرگوشی، اتنی دھیمی مگر اتنی واضح کہ کلیجہ دہل جائے، چلے جاؤ یا میری طرح قید ہو جاؤ گے۔ دادا ابو تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ زینب ہے، کئی سال پہلے وہ روزے کی حالت میں کنویں سے پانی لینے آئی تھی، مگر واپس نہیں جا سکی۔ اس نے چیخ کر مدد مانگی، مگر کوئی نہ آیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہ گئی۔ علی اور فاطمہ کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے سائے لرزنے لگے۔ زینب اب بھی وہیں تھی۔ فاطمہ نے تیزی سے قرآن کھولا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی اس نے تلاوت شروع کی، ہوا تیز ہونے لگی، چراغ کی لو لرزنے لگی، اور کنویں کے کنارے موجود سایہ کانپنے لگا۔ پھر ایک آخری چیخ اور مکمل خاموشی۔ زینب کی روح آزاد ہو چکی تھی۔ اگلی صبح گاؤں میں چہل پہل تھی، لوگ عید کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ علی اور فاطمہ کنویں کے پاس کھڑے تھے۔ دادا ابو نے مسکرا کر کہا، بیٹا سایہ اب ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ علی نے فاطمہ کا ہاتھ تھاما اور دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ یہ ایک رات جو وہ کبھی نہیں بھول سکتے تھے۔